السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے زبان ہماری دل کی ترجمان۔ ہماری جو زبان ہے وہ ہمارے دل کی ترجمان ہے۔ یہی بات تھوڑی دیر پہلے میں ان کو بتایا ہمارے ساتھی کو کہ اپنے دل کے اندر جو بات ہے وہ اگر کھل کر سامنے اگر لا لیا اس کے اندر تیرا فائدہ ہے، اگر وہ بات سامنے نہیں لایا، کسی اور کے ذریعے سے بات آئی، اس کے اندر تیرا اپنا نقصان ہے۔ شریعت بھی یہی بتاتی ہے۔ تو بھائیوں، عزیزوں، سماعت فرمائیں کہ دل جو ہے سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور ہماری زبان جو ہے اس کی ترجمان ہوتی ہے۔ دو چیزیں جو دو جبڑوں یعنی کے درمیان ہو، دو چیزیں، پہلا زبان دو جبڑوں کے درمیان میں ہوتی ہے اور اس میں ہڈ نہیں ہوتی، وہ زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس زبان کی حفاظت نہیں کریں گے تو یہ زبان آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ تو بالکل ویسے دوسری چیز شرمگاہ جو دو رانوں کے درمیان چھپ کر ہے، اگر اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو اس کو ناجائز طریقے سے استعمال میں لائیں گے تو یہ چیز بھی آپ کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے جائے گی۔ تو یہ دو چیزوں کی حفاظت ضروری ہے، پہلی شرمگاہ اور دوسری زبان۔ جو شخص ان دو اعضاء کو صحیح استعمال کرے، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو جنت میں گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی، یہ دو چیزوں کی حفاظت کرنے والے کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت میں آپ کو گھر دلانے کی میری ذمہ داری ہوگی۔ اگر آپ غور کریں تو دونوں اعضاء پر ڈبل پروٹیکشن ہوتی ہے۔ دو چیزوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ عقل استعمال کیجئے، یہ زبان کو کتنا پروٹیکشن ہے۔ زبان کو دانتوں کا پروٹیکشن ہے، رائٹ راؤنڈ نیچے اوپر دانت جو ہے اس کے بیچ میں ہے زبان، اور اس کے علاوہ دو ہونٹ ہیں، یہ ہونٹوں کا بھی پروٹیکشن ہے۔ ہونٹ پہلا پروٹیکشن، دانت جو ہے دوسرا پروٹیکشن، اس کے اندر جو ہے زبان رہتی ہے۔ اتنی حفاظت کے ساتھ اس کو آپ استعمال میں بھی لائیں گے تو اسی حفاظت سے کریں گے۔ مثلا زبان کو دیکھیں، یہ ایک ہونٹوں کے ذریعے اس پر کور آ گیا ہے، اور ایک اللہ تعالی نے دانتوں کی دیوار اس کے ارد گرد بنا دی ہے جو ڈبل پروٹیکشن ہے، تاکہ ہم ان اعضاء کو استعمال کرنے سے پہلے سوچیں
اور صحیح ڈھنگ سے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. کہیں بھی اگر بات نکلتی ہے، وہ بات جب نکلتی ہے، وہ مجلس کے اندر بیٹھے ہیں تو زبان سے بات نکالنے سے پہلے 2 مرتبہ سوچ لیجئے کہ میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے میرا درست ہوگا، میرا عاقبت کا معاملہ درست ہوگا یا بگڑے گا. یہ خود سوچ لیں. اور میری زبان سے نکلنے والے الفاظ سامنے والے کے دل کو تکلیف دے رہی ہیں یا اس کے دل کو خوش کر رہی ہیں. یہ بھی جو ہے بات آپ کو دیکھنا اور سوچنا پڑے گا. اس کے بعد میں آپ زبان سے بات نکالیں گے. زبان کے اندر کوئی ہڈی نہیں بنائی ہے پروردگار نے، اس کو گوشت کا بنایا، نرم بنایا. حکمت یہ تھی کہ میرے بندو تم زبان سے کڑوی کسیلی باتیں مت کرو، ایسی باتیں مت کرو جو گولی کی طرح جو ہے دوسرے بندے کے دل میں جا لگے. یہ ہے گولی کی طرح دوسرے بندے کے دل میں جا کر لگنے کی بات. وہ آپ کو 1 مرتبہ سنایا اور آپ جب بھی آ رہے ہیں بار بار سنا رہے ہیں، یہ گولی لگ رہی ہے یہاں پر، یہ خطرہ ہے، یہ آپ کے اعمال کو تباہ کرنے والی چیز ہے. اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں. یہ موضوع بھی آیا، ٹاپک بھی وہی ہے، اب بات بھی وہی چل رہی ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے، سمجھے. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنی زبان کو پکڑ کر فرماتے تھے، یوں پکڑ کر فرمایا کرتے تھے کہ اے زبان، اکثر لوگ تیری وجہ سے جہنم میں جائیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، صحابی رسول، صحابہ میں پہلا درجہ، 1 نمبر. ویسے صدیق اکبر اپنی زبان کو پکڑ کر جو ہے اپنی زبان کو بول رہے ہیں خود کہ اے زبان، کیا لوگ جو ہے اکثر اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی نیک اعمال کرتا رہتا ہے اور کرتا رہتا ہے اور کرتے کرتے جنت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، دروازے کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن زبان سے ایسی ناشکری کا لفظ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے کھینچ کر جہنم کے اندر الٹا پھینک دیتے ہیں. یہ ایک ناشکری کا لفظ. کتنی افسوس کی بات ہے. آج کسی بندے کو کمینہ کہنا آسان ہے، ذلیل کہنا آسان ہے، بے ایمان کہنا آسان ہے. کل قیامت کے دن جب انبیاء تھراتے ہوں گے، اللہ رب العزت اپنے جلال میں ہوں گے، اس وقت ہم سے پوچھ لیا گیا کہ تم نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا؟ تم نے تو ہمارے لیے اس کا جواب دینا کتنا مشکل کام ہوگا، یہ خود اندازہ کر سکتے ہیں. آج وقت ہے کہ ہم اپنے جسم کے اس عضو کو اچھا استعمال کرنے کی عادت ڈالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں مسلمان کی ڈیفینیشن بتائی، تعریف بتائی، اس کو ڈیفائن کیا. ارشاد فرمایا کیا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان زبان اور ہاتھ سے سلامتی میں رہیں، وہ ہے اصل مسلمان. اب عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہاتھ سے انسان دوسروں کو زیادہ دکھ دیتا ہے. لوگ کہتے بھی ہیں کہ جناب فلاں کے تو بڑے لمبے ہاتھ ہیں جی، اس نے آہنی ہاتھوں سے اس بندے کو نمٹایا. آہنی ہاتھوں سے یعنی فولادی ہاتھوں سے، یعنی اپنی طاقت سے سامنے والے کو تکلیف میں ڈالا، پریشانی میں ڈالا، یوں کہا جاتا ہے. تو عام طور پر ہاتھوں کا تذکرہ اس طرح سے کرتا ہے، لیکن حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا تذکرہ پہلے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان
اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ اب عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہاتھ سے انسان دوسروں کو زیادہ دکھ دیتا ہے۔ لوگ کہتے بھی ہیں کہ جناب فلاں نے تو بڑے لمبے ہاتھ ہیں اس کے، فلاں آدمی کے تو بڑے لمبے ہاتھ ہیں، لو جی اس نے آہنی ہاتھوں سے یعنی فولادی ہاتھوں سے اس بندے کو نمٹایا، یعنی اس بندے کو پکڑ میں لایا۔ تو عام طور پر ہاتھوں کا تذکرہ اس طرح سے کرتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا تذکرہ پہلے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ اس کے اندر ایک راز ہے، ہاتھوں سے تو انسان دوسرے بندے کو تب نقصان پہنچا سکتا ہے جب وہ سامنے ہو، اگر کوئی دور ہے اور غائب ہے اس کو تو نہیں نقصان پہنچا سکتا، لیکن زبان سے انسان دل آزاری جو کرتا ہے تو وہ سامنے والے کی بھی کر لیتا ہے۔ جو گھروں میں بیٹھے ہوں، دور ہوں، ان کو بھی دکھ دینے والی بات کر سکتا ہے کہ جب وہ سنے تو ان کو دکھ ہو، اور ہاتھوں سے انسان جو اس وقت زندہ ہوتے ہیں ان کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ جو فوت ہو گئے ان کو تو نہیں پہنچا سکتا، لیکن زبان سے انسان ان فوت شدہ لوگوں کی غیبت کر کے ان کو بھی ایذا پہنچا سکتا ہے، ان کی روح کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اور ہاتھوں سے تکلیف پہنچانے کے لیے تو قوت چاہیے۔ اگر سامنے والا بندہ زیادہ طاقتور ہے، یہ اس پر ہاتھ اٹھائے گا تو ایک مار کے دو کھائے گا، مگر زبان سے تو ایسا کمزور بھی طاقتور کا دل دکھا سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تلوار کا وار انسان کے جسم پر پڑتا ہے، زبان کا وار انسان کے دل پر پڑتا ہے، اور وہ رشتے ناتے جن کو انسان تلوار کے ذریعے سے نہیں توڑ سکتا، ان کو انسان اپنی اس زبان کے ذریعے ایک لمحے میں توڑ سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ گفتگو کرے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ، ورنہ خاموش رہے۔ اللہ کے فکر کے ساتھ جو شخص خاموش رہنے کی عادت ڈال لے اور اس وقت بولے جب ضرورت ہو، تو یہ شخص بہت بڑے فتنوں سے بچ گیا۔ یہ بات بے انتہا ضروری ہے، یہ سب کے لیے ہے، ہر سننے والے کے لیے ہے۔ ومن سمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ چنانچہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ بولا کریں، نصیحت کیا کریں، لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو فرمایا جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، المرء تحت لسانہ، کہ بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ جب تک بات نہ کرے کسی کو کیا پتا لکھا پڑا ہے یا جاہل ہے، بولتا ہے تو اپنا راز کھولتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جس بندے کی زبان اس کے اوپر حکمران ہو، پھر اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ وہی انسان کر سکتا ہے اور وہی فیصلہ ہوتا ہے۔ پاؤں سے لغزش ہوئی تو انسان کی جان چلی جائے گی، زبان سے لغزش ہوئی تو انسان کا ایمان چلا جائے گا۔ ایک نوجوان گالیاں نکال رہا تھا، وہ خوش کلامی کر رہا تھا، تو ایک بزرگ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ اے نوجوان، ہوش کر،
غور کر دیکھ تو اپنے اللہ کے نام تو کیسا خط بھیج رہا ہے، یعنی اللہ کو تو خط لکھ کر بھیج رہا ہے۔ جو ہم بولتے ہیں یہ نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ آپ یوں سوچیں کہ یہ ہمارا محبت نامہ ہے، اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو ہم اپنی زبان سے بولیں تو خیر خواہی کی باتیں کریں، نیکی کی باتیں کریں، اچھائی کی باتیں کریں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کی باتیں ہوں زبان سے، تو پھر اللہ رب العزت کو خوشی ہوگی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب بس میں زبان سے ذرا ایسی باتیں کر لیتا ہوں، ویسے بہت اچھا ہوں۔ جو شخص اپنے اقوال میں حیا کو سامنے رکھتا ہے وہی اپنے افعال میں بھی حیا کو سامنے رکھتا ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دل کی مثال ہنڈیا کی مانند ہے اور زبان کی مثال چمچے کی مانند ہے۔ جیسے چمچے سے انسان ہنڈیا سے وہی نکال سکتا ہے جو اس کے اندر ہو۔ سبزی پکی تو سبزی نکلے گی، گوشت پکا ہے تو گوشت نکلے گا۔ چمچے کا کام خالی نکالنے کا ہوتا ہے، مگر وہ ہانڈی میں جو ہے وہی نکلتا ہے۔ ہانڈی میں گوشت پکا، اس میں سے میٹھا کہیں سے نکلے گا؟ نہیں نکل سکتا۔ تو پکا تو گوشت تھا تو نکلے گا گوشت ہی۔ جو ہنڈیا میں ہے چمچے نے وہی کچھ نکالا ہے۔ تو یہ زبان دل کی ہنڈیا کا چمچہ ہے، یہ وہی کچھ نکالتا ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ عام طور پر دیکھا ہے کہ مردوں کے ہاتھ قابو میں نہیں ہوتے اور عورت کی زبان قابو میں نہیں آتی۔ زبان ایسی تلوار ہے جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوتی۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، جو بیان کا سلسلہ چل رہا ہے وہ ابھی باقی ہے۔ انشاءاللہ اگلے نشست میں بقیہ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمارے زبان کو محفوظ رکھے، آمین۔ ہماری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نہ نکالے کہ ہم گناہوں کے اندر پھنس جائیں، آمین۔ اللہ کے عطاب کو ہم دعوت دینے والے ہو جائیں، آمین۔ ایسا ہرگز نہ ہو۔ پروردگار ہماری زبان کی حفاظت فرما، آمین۔ پروردگار ہماری شرمگاہوں کی بھی حفاظت فرما۔ آمین۔ اے اللہ، ہم اپنی خودی سے اپنے زبانوں کو، اپنے شرمگاہوں کو حفاظت کے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ پروردگار آپ کا اگر کرم ہوا اور آپ کی توجہ ہوئی تو ہم پر یہ چیزیں قابو میں رکھنا آسان ہو جائے گا۔ پروردگار ہمارے دلوں کو پلٹ دے، پروردگار ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت اور معرفت عطا فرما۔ اے اللہ، سکون اور راحت عطا فرما۔ اے اللہ، خیر اور برکت عطا فرما۔ اے اللہ، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا۔ کلمے والی اور ایمان والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔